السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوامی اردو ہائی اسکول بینڈرا ویسٹ ممبئی 50 جماعت نہم مضمون اردو۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کی درسی کتاب کی دوسری نظم پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے داتا دے دے گیان، جس کے شاعر میرا جی ہے۔ تو چلیے پھر بڑھتے ہیں نظم کی طرف۔ پہلی بات سے آپ بچوں نے پچھلی جماعتوں میں حمد، مناجات اور دعا کی صورتوں کی مختلف نظمیں پڑھی ہیں۔ اس گیت میں داتا یعنی زندگی دینے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ چونکہ یہ نظم گیت ہے، گیت جو ہے بعض شعراء نے، اردو شعراء نے گیت بھی لکھا ہے۔ گیت آپ نے اکثر فلموں میں گانے سنے ہوگے، تو یہ ایک قسم ہے۔ یہاں پر بھی یہ گیت ہے جس میں شاعر نے اللہ سے دعا مانگی ہے۔ اب دعا کس چیز کی مانگی ہے؟ زندگی کی حقیقت کو جاننے کی۔ آپ نے سنا ہوگا بچوں، زندگی ایک پہیلی ہے۔ دنیا کے بڑے عالموں اور فلسفیوں نے زندگی کی حقیقت کو اپنے اپنے طریقے سے بیان کیا ہے۔ اب تمام عالموں نے، فلسفوں نے زندگی کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، اللہ نے زندگی کیوں دی ہے، کیا مقصد سے دی ہے، تمام بڑے بڑے عالموں اور فلسفوں نے اپنے اپنے نظریے، اپنے اپنے نقطۂ نظر سے، اپنی اپنی معلومات کے بنا پر زندگی کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ مگر ایک عام انسان زندگی کو سمجھ ہی نہیں پاتا۔ ایک عام انسان جو ہے زندگی کو سمجھ نہیں پاتا۔ اس لیے نہیں سمجھ پاتا کیونکہ یہ ایک سوال ہے کہ کیا زندگی ہر زمانے میں روپ بدلتی ہے؟ روپ یعنی رنگ۔ تو ذیل کے گیت میں انہی باتوں کو شاعرانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے، یعنی یہی کہ کس طرح سے زندگی بدلتی ہے، کس طرح سے زندگی کا روپ بدلتا ہے، اس بات کو شاعر نے بہت ہی خوبصورت شاعرانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں شاعر کے بارے میں جان پہچان کی مدد سے۔ میرا جی کا اصل نام جو تھا محمد ثناء اللہ ثانی ڈار تھا۔ وہ 25 مئی سن 1912 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ گھریلو حالات ایسے تھے کہ وہ میٹرک تک بھی تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ میٹرک یعنی 10ویں تک، یعنی ان کے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے جس کی وجہ سے وہ 10ویں تک بھی نہیں پڑھ سکے۔ لیکن ان کا مطالعے کا شوق دیوانگی کی حد تک بڑھا ہوا تھا۔ مطالعہ یعنی کتابیں پڑھنا اس قدر تھا کہ ایک دیوان کی کیفیت سے، جنون کی کیفیت سے ان کو تھا وہ۔ انہوں نے کئی ناموں سے شاعری کی اور آل انڈیا ریڈیو جو کہ دلی میں ہے بچوں، اس میں ملازمت بھی کی۔ یعنی انہوں نے بہت سے ناموں سے شاعری کی اور دلی میں آل انڈیا ریڈیو ہے، وہاں یہ کچھ ملازمت کیے تھے انہوں نے۔ اپنے زمانے کے اہم ادبی رسالوں میں ان کے مضامین شائع ہوئے تھے۔ دلی سے وہ ممبئی آئے اور فلمی دنیا میں گیت، کہانیاں اور مکالمے لکھنے لگے۔ پھر ان کا سفر دلی سے شروع ہوتے ہوئے ممبئی پہنچا۔ ممبئی میں انہوں نے فلمی دنیا میں گیت، کہانیاں اور مکالمے لکھنے لگے۔ ہم جانتے ہیں کہ فلمی دنیا میں یا فلموں میں گانوں کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، تو یہ انہوں نے بھی جو ہے فلموں کے لیے گانے، کہانیاں اور مکالمے لکھنے لگے۔ اردو شاعری میں میرا جی کی آواز سب سے منفرد سنائی دیتی ہے۔ ان کی نظموں، گیتوں اور غزلوں پر ہندوستانی ثقافت کے گہرے نقوش نظر آتے ہیں۔ یعنی ان کی غزلیں ہم اگر دیکھیں، نظمیں ہم اگر دیکھیں، گیت دیکھیں، تو ہندوستان کی جو ہے تہذیب جو ہے ہم کو ابھر کر نظر آتی ہے۔ ہندوستان کس طرح کا ہے، ان کی اس نظموں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اگرچہ انہوں نے بہت کم عمری پائی، لیکن اس کم عمری میں انہوں نے شاعری، نثر اور ترجمے کے میدانوں میں اعلیٰ درجے کا ادب پیش کیا ہے۔ یہ جو ہے کم عمری پائی یعنی یہ زیادہ دنوں تک نہیں جی پائے، ان کی زندگی مختصر تھی، لیکن اس مختصر سی زندگی میں بھی انہوں نے جو ہے شاعری میں، نثر میں اور تجربے کے میدان میں بہت ہی اعلیٰ درجہ پایا ادب کے۔ اس میں شاعری میں آزاد نظم اور گیت ان کے کارنامے، اور ان کے سب سے بڑے کارنامے جو ہے آزاد نظم اور گیت ہیں۔ مشرق و مغرب کے نغموں کے نام سے انہوں نے دنیا بھر کے اہم ادیبوں اور ان کے کاموں پر مضامین لکھے اور ترجمے کیے۔ میرا جی کے گیت، میرا جی کی نظمیں، گیت ہی گیت وغیرہ ان کی کیا ہے، اہم کتابیں ہیں۔ صرف 37 سال کی عمر میں
2 नवंबर सन 1949 को मीरा जी का मुंबई में इंतकाल हुआ। अब गीत क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, गीत जो है शायरी की एक सिन्फ है जो हिंदी से उर्दू में आई है। गीत का मौसीकी से बहुत गहरा रिश्ता है। जिस तरह से हम फिल्मों में गाने सुनते हैं, वो गाने जो है गीत ही है। गीत में जज्बात और एहसासात को सलीस, नर्म और शीरी अल्फाज में बयान किया जाता है। गीत की सबसे अहम खुसूसियात है कि वो जज्बातों को, एहसासात को बहुत ही शीरी, मीठे लहजे में बयान किया जाता है। उर्दू में गीत की रवायत अमीर खुसरू से मंसूब की जाती है। यानी अगर हम उर्दू में गीत देखें तो सबसे पहले हमें उर्दू में गीत अगर कहीं मिलता है तो अमीर खुसरू से उन्होंने जो है गीत की रवायत को उर्दू में लेकर आए थे। उमूमन गीत का मौजू इश्क व मोहब्बत होता है। गीत का मौजू ख़ास तौर से इश्क व मोहब्बत होता है, जिसमें जुदाई की तड़प और मिलन की खुशी का इजहार किया जाता है। इसके अलावा भी जो है गीत में मनाजिर फ़ितरत है, यानी कुदरत के मनाजिर, मुख्तलिफ़ त्योहारों, हुब्बुल वतनी के गीत लिखे गए हैं। हिंदी में मीराबाई और कबीर के गीत बहुत मशहूर हैं हिंदी अदब में। उर्दू में इब्राहिम आदिल शाह सानी, कुली कुतुब शाह और वजही से लेकर अज़मतुल्लाह खां, आरज़ू लखनवी, हफ़ीज़ जालंधरी, अख्तर शीरानी, मीरा जी, निदा फ़ाज़ली और बेकल उस्साही ने गीत की सिन्फ में अहम इजाफ़ा किए हैं। यानी इन तमाम शौरा ने जो है उर्दू में गीत लिखकर उर्दू अदब में गीत की बुनियाद को मज़बूत करने की कोशिश की है। चलिए फिर बढ़ते हैं इस गीत की तरफ। पहला मिसरा जो है, दाता दे दे ज्ञान हमारा मन मूर्ख नादान। क्या कहा है? दाता दे दे ज्ञान हमारा मन मूर्ख नादान। अब इस चूँकि ये गीत है हिंदी से आया है तो इस गीत में हमको हिंदी के बेशुमार अल्फाज बच्चों देखने मिलेंगे, जिसमें पहला लफ्ज़ है दाता यानी अल्लाह तबारक व तआला। ज्ञान का मतलब है इल्म, मन का मतलब है दिल, मूर्ख का मतलब है बेवकूफ़, नादान ना समझ। आइए हम इसकी तशरीह देखते हैं। दाता यानी देने वाला मुराद अल्लाह ताला। शायर जो है ज़िंदगी को समझना चाहते हैं, इसलिए वो खुदा से दुआ करते हैं कि ऐ खुदा, मैं नादान व नासमझ हूँ, ज़िंदगी की हकीकत को समझ नहीं सकता। तू मुझे ज्ञान यानी इल्म दे ताकि मैं उस इल्म से ज़िंदगी को समझ सकूं। अगला शेर, अगला बंद। जीवन काम की बहती धारा, जीवन काम की बहती धारा, जीवन ध्यान का रूप है न्यारा, इसकी क्या पहचान हमारा मन मूर्ख नादान। जीवन मतलब ज़िंदगी, धारा यानी रवा, पानी बहती हुई जो बहता है वो, न्यारा अलग। अब यहाँ शायर क्या कहता है? ज़िंदगी आरज़ू और ख्वाहिशात की एक बहती धारा है। हम सभी जानते हैं कि एक आरज़ू हमारी पूरी नहीं होती तो दूसरी आरज़ू आती, फिर तीसरी, चौथी। यानी ज़िंदगी जो है आरज़ुओं और ख्वाहिशात की बहती हुई एक धारा है, कभी ना ख़त्म होने वाली धारा है कि चलते ही रहते हैं। ख्वाहिशात और आरज़ुओं का सिलसिला जब तक इंसान की ज़िंदगी है तब तक बच्चों चलता ही रहता है और वो इस धारे में बहना नहीं चाहता। लेकिन शायर इस धारे में बहना नहीं चाहता, वो इन ख्वाहिशात से क्या पाना चाहता है? निजात पाना चाहता है। और ध्यान, ज्ञान, ध्यान यानी ध्यान करना, सोचना, इल्म की सोच से यानी अल्लाह ताला की याद में महव होना चाहता है। देखो बच्चों, अगर हम दुनिया में लगे रहेंगे तो हम कभी अल्लाह तबारक व तआला को हासिल ना कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया जो है ख्वाहिशात का डेरा है। एक ख्वाहिश मुकम्मल नहीं होती तो दूसरी ख्वाहिश जो है जन्म लेती है। इसलिए शायर इन ख्वाहिशात से निजात पाना चाहता है और ध्यान रखते हुए अल्लाह की याद में महव होना चाहता है। तो मुझे अक्ल व इल्म अता कर ताकि मैं इसकी हकीकत को पहचान सकूं। तो शायर क्या दुआ मांग रहा है? ऐ अल्लाह, मुझे अक्ल और इल्म अता कर ताकि मैं इसकी हकीकत यानी अल्लाह की हकीकत को पहचान सकूं। अगला बंद। जीवन की गंगा है गहरी, जीवन की गंगा है गहरी, रंग कई है बात अखेरी, देख के दिल हैरान हमारा मन मूर्ख
نادان. جیون زندگی, گہری یعنی گہرائی, اخیری یعنی آخری. اب یہاں پر شاعر کیا کہتا ہے؟ زندگی گنگا کی طرح گہری ہے. گنگا ندی آپ نے جغرافیہ میں اور گنگا کے تعلق سے پڑھا ہے, سنا ہے کہ گنگا ندی جو ہے, گنگا ندی بہت گہری ہے, بہت اتھاہ گہری گنگا ندی ہے. اس کے کئی رنگ ہے, اگرچہ وہ ظاہری طور پہ اخیری ہے یعنی ایک ہے, یعنی آخری ہے, لیکن اس کے کئی روپ ہے. ہر زمانے میں روپ بدل بدل کر سامنے آتی ہے. اس کے ان گنت روپ دیکھ کر دل حیران ہو جاتا ہے. اسے پہچاننا آسان نہیں ہے. اگلا بند. جب بھی مدھر بن کوئی بولے, جب بھی مدھر بن کوئی بولے, بے بس دل سنتے ہی ڈولے. بھید کا کس کو گیان, ہمارا من مورخ نادان. مدھر میٹھا, بین یعنی بول, ڈولے یعنی ڈلنا, بھید یعنی راز, گیان یعنی علم, من یعنی دل. یہاں پر اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ بین پر میٹھی اور سریلی دھن بجتی ہے تو میرا دل خوشی سے ڈولنے لگتا ہے, مگر میں اس دھن کے راز کو نہیں پا سکتا. مطلب یہ کہ زندگی کی بین کی میٹھی اور سریلی دھنوں کو سن کر انسان خوشی سے جھومنے لگتا ہے, لیکن نہیں جانتا یہ خوشیاں چند روزہ ہے. ہم تمام بچے جانتے ہیں کہ زندگی میں جو ہے دھوپ چھاؤں, خوشی غم, یہ ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے, بلکہ خوشی کے دن بھی کم اور غم کے دن بھی چند روزہ ہوتے, عارضی ہے. پھر اس کی زندگی میں غموں کا بسیرا ہوتا ہے, یعنی کچھ پل کی خوشی کے بعد دوبارہ اس کی زندگی میں جو ہے غم جو ہے آ کر بس جاتا ہے. اس کا نادان اور بے بس دل زندگی کے میٹھے نغموں کا راز سمجھ نہیں سکتا, اور یہی وجہ ہے کہ ان غموں کے بسیروں میں اس کا دل جو ہے میٹھے نغموں کا راز نہیں جان پاتا. اس کے بعد اگلا بند. ناچ گیت ایک رات کے ساتھی, ناچ گیت ایک رات کے ساتھی, سب ہے سکھ کے بات کے ساتھی. سنگیت کے سامان, ہمارا من مورخ نادان. سنگیت یعنی گانا, گیت. یہاں پر شاعر کہتے ہیں کہ یہ ناچ گیت, سنگیت کے ساتھی, یہ سب ایک رات کے ساتھی ہے, بس ایک ہی رات کا ہے. ناچنا, گانا, سنگیت ایک ہی رات کے ساتھی ہے, ان کا ساتھ دیر پا نہیں ہے. زندگی کی یہ خوشیاں سب سکھ کے ساتھی ہے, جب تک خوش ہے انسان تب تک اس کے تمام ساتھی اس کے ساتھ ہے, مگر انسان کو وہ علم, وہ شعور نہیں کہ وہ اسے سمجھ سکے. اب آخری بند اس گیت کا. گیان دھیان کی راہ نہ سوجے, گیان دھیان کی راہ نہ سوجے, ایک پہیلی کیسے بوجھے, بوجھ بوجھ ہلکان, ہمارا من مورخ نادان. آخری بند میں شاعر کہتے ہیں کہ زندگی ایک پہیلی ہے, اسے کیسے بوجھوں, بوجھوں یعنی کیسے سمجھوں, اس کا حل تلاش کرتے کرتے بے حد پریشان ہو گیا ہوں. یعنی شاعر اس کی زندگی کی پہیلی کا حل تلاش کرتے کرتے کافی پریشان ہو گئے ہیں. اسی پریشانی میں مجھے دھیان گیان کی راہ سجائی نہیں دیتی, اور اسی پریشانی میں شاعر کو جو ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, کہیں بھی اسے کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہے. یعنی انسان زندگی کی گتھیاں سلجھاتے سلجھاتے پریشان ہو جاتا ہے. یعنی انسان جو ہے زندگی کی گتھیاں سلجھاتے سلجھاتے جو ہے پریشان ہو گیا ہے, حیران ہو گیا ہے کہ وہ کیسے زندگی کی گتھیاں سلجھائے, کیسے پریشانیوں کو دور کرے, لیکن اسے سمجھ نہیں سکتا. اسی پریشانی سے وہ دھیان گیان یعنی اللہ کی یاد سے کیا ہو جاتا ہے, دور ہو جاتا ہے. جب انسان پریشان ہے, ان پریشانیوں میں ہی لگا ہوا ہے, ارے یہ پریشانی کب دور ہوگی, یہ مصیبت کب دور ہوگی, ایسی صورت میں جب انسان یہ سوچ میں لگ جاتا ہے تو یہی اس کی سوچ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسے دور کر جاتی ہے. اب ہم اس کے معنی و اشارات دیکھتے بچوں. داتا دینے والا مراد اللہ, گیان علم, مورخ بے عقل بے وقوف سیدھا سادہ, کام خواہش, دھیان غور و فکر, اللہ کی یاد میں محویت, مدھر میٹھا, سنگیت ساز بجاتے وقت بجانے والوں کا ساتھ, ہلکان پریشان تھکا ہوا. بچوں مجھے امید ہے آپ کو یہ نظم
بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اس کی سرگرمیاں دیکھیں گے۔ بہت